الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آپ سب کو ماہ رمضان المبارک کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ پاکستان میں آج ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کو قرآن پاک کے پہلے سپارے سے ایک قرآنی واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو سنیں گے تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے سورۃ البقرہ۔ بقرہ کا معنی عربی کے اندر بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ یہ قرآنی سورت گائے کے لفظ سے منسوب ہے۔ اس میں کون سا وہ گائے کا واقعہ ہے جس کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے، انشاءاللہ آج ہم وہ واقعہ سنیں گے۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک اور صالح بزرگ رہتے تھے۔ ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچھیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچھیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی، یا اللہ پاک، میں اس بچیا کو تیری امانت میں دیتا ہوں، جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو یہ بچیا تو اسے عطا فرما دینا۔ یہ کہہ کر وہ صالح بزرگ گھر واپس آ گئے، اور کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا وہ نابالغ بچہ بڑا ہوتا رہا، یہاں تک کہ بالغ ہو گیا۔ وہ بھی بڑا نیک تھا، اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار تھا۔ اس نوجوان نے، جو کہ بڑا صالح نوجوان تھا، اپنی راتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک حصے میں سویا کرتا تھا، ایک حصے میں عبادت کیا کرتا تھا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے مال کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کر لیتا۔ 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ پر خرچ کرتا۔ 1/3 سے مراد 1/3۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے اس سے کہا، میرے پیارے بیٹے، تیرے باپ نے اس دنیا سے جانے سے پہلے ایک گائے کی امانت فلاں جنگل میں فلاں جھاڑی کے پاس اللہ تعالیٰ کے سپرد کی تھی۔ جاؤ اس جھاڑی کے قریب جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو، اے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہم السلام کے رب، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس کر دے۔ اور بیٹا، اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، چمکدار اس کا پیلا رنگ ہے۔ وہ نوجوان لڑکا ماں کی یہ بات سن کر جنگل کی طرف چلا گیا، اور جنگل میں جا کر اسی جھاڑی کے قریب پہنچ کر اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، انہی الفاظ کے ساتھ جو اس کی ماں نے اس کو سکھا دیے تھے۔ جیسے ہی اس نے یہ دعا مانگی، فوراً ایک بچھیا دوڑتی ہوئی آئی، جو کہ اب گائے بن چکی تھی، اور آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس کا رنگ پیلا تھا اور چمکدار پیلا تھا، ساری نشانیاں اس میں پوری تھیں۔ یہ نوجوان اس گائے کو لے کر اپنے گھر آ گیا اور اپنی ماں کو دکھایا۔ ماں نے بھی اس بچیا کو، اس گائے کو پہچان لیا۔ اب ماں نے اس سے کہا کہ اس کو بازار میں فروخت کر کے آؤ، لیکن یاد رہے جب بھی کوئی گاہک تم سے سودا کرنے لگے تو مجھ سے مشورہ ضرور کر لینا۔
وہ نوجوان لڑکا جو کہ نیک اور صالح تھا بازار میں گیا تاکہ اسے کوئی گاہک ملے۔ ان دنوں گائے کی قیمت 3 دینار تھی، 3 دینار پر گائے کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ یہ نوجوان لڑکا جب بازار میں گیا تو اس نے گائے کو بیچنے کے لیے پیش کر دیا۔ ایک گاہک آیا، وہ گاہک اصل میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا۔ اس نے کہا میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، ماں سے مشورہ نہ کرو، ماں سے پوچھے بغیر یہ گائے مجھے دے دو۔ وہ نوجوان کہنے لگا خواہ تم کتنی ہی قیمت دو، میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر تمہیں یہ گائے نہیں بیچوں گا، کیونکہ جاتے ہوئے میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ مجھ سے مشورہ کر لینا۔ تو وہ فرشتہ جو گاہک کی صورت میں تھا اسے کہنے لگا اے بیٹے، ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر اس گائے کو خرید لیں گے، اس گائے کو واپس لے جاؤ۔ چنانچہ وہ لڑکا اپنی گائے کو لے کر واپس آ گیا اور ماں کو سارا قصہ سنایا۔ ماں نے کہا یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا جس نے ہمیں یہ نصیحت کی ہے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی تھا جس کا نام عامیل تھا، اس کو اس کے چچا کے 2 بیٹوں نے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں پھینک دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہو گئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا کہ حضور آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی اللہ کی عطا سے چھپی ہوئی باتوں کو جان لیتے ہیں، آپ ارشاد فرمائیے اس کا قاتل کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا قاتل تمہیں ایسے پتہ چلے گا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو، اس کی زبان یا اس کی دم کی ہڈی اس مقتول کو لگاؤ گے تو یہ زندہ ہو جائے گا اور یہ اپنے قاتل کا پتہ تمہیں بتا دے گا۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ وہ گائے کیسی ہو؟ اس پر انہوں نے بحث و کریت شروع کر دی، اس کی عمر کتنی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، مختلف قسم کے سوالات شروع کر دیے۔ جس قدر ان کے سوالات بڑھتے گئے اسی قدر شرائط بھی بڑھتی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے پیلے رنگ کی ہو، اس کا رنگ چمکدار ہو۔ بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو وہی گائے تھی، جو نشانیاں بتائی گئی تھیں ساری اس گائے میں موجود تھی۔ انہوں نے اس نوجوان سے کہا کہ یہ گائے تم ہمارے ہاتھ فروخت کر دو، ہم اس کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ نہیں، میں تو اس کو صرف اور صرف اس قیمت پر فروخت کروں گا کہ اس کا چمڑا پورا بھر کر سونے سے بھر کر اس کے بدلے میں دیا جائے، اگر تمہیں یہ سودا منظور ہے تو گائے خرید لو۔ وہ لوگ چونکہ قاتلوں کا پتہ لگانا چاہتے تھے، مجبوراً ان کو اسی قیمت پر سودا کرنا پڑا اور انہوں نے وہ گائیں سونے کے وزن برابر، اس کا چمڑا سونے سے بھر کر اتنی قیمت دے کر یہ گائے خرید لی۔ جا کر اس کو ذبح کیا اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی اس مقتول عامیل کو لگائی تو وہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا، اور اس نے اپنے قاتلین کا پتہ بتایا کہ میرے چچا کے دونوں لڑکوں نے مجھے قتل کیا ہے۔ یوں اس مقتول کے قاتلوں کا سراغ مل گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا، کثیر دولت لے کر چمڑے میں سونا بھر کر مالا مال ہو کر اپنے گھر کو لوٹ آیا۔
یہ واقعہ پہلے سپارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 سے شروع ہو کر 83 تک جاتا ہے۔ اس واقعے کے اندر ہمیں بہت ساری نصیحتیں ملی ہیں۔ آئیے میں ان میں سے چند نصیحتیں آپ کو بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی نصیحت اس واقعے سے یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ دیکھیے، اس نیک شخص نے صرف ایک بچیا چھوڑ کر وفات پائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں اتنی برکت عطا فرمائی، اتنی برکت عطا فرمائی کہ سونا بھر کر گائے کے برابر اس کے بیٹے کو ملا۔ یہاں پر یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ نیک والدین کا ثمر، نیک والدین کی برکت ان کی اولاد کو بھی نصیب ہوتی ہے۔ دوسرا، اس واقعے سے ہم نے یہ سیکھا کہ اس نیک شخص نے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچیا کو اللہ کی امانت میں سونپا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کو چاہیے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ مال وراثت چھوڑ کر جائیں، تاکہ ان کی اولاد ان کے بعد قسمہ پرسی کے عالم میں گزارا نہ کرے۔ تیسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے وہ نوجوان ماں کا کیسا فرما بردار تھا۔ لالچ میں آ کر اگر وہ گائے بیچ دیتا تو اس کو چند سکے فالتو مل جاتے، لیکن اس نوجوان نے اپنی ماں کی بات کی لاج رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی خدمت کی برکت سے اس کو مالا مال کر دیا۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ کے احکام میں بحث اور کرید کرنا مصیبتوں کا دروازہ کھولنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے تو اس کو بجا لانا چاہیے، اس میں عبث سوالات نہیں کرنے چاہیے، جیسا کہ انہوں نے گائے کے حوالے سے کیے اور بالآخر انہیں ایسی گائے خریدنی پڑی جس کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ پانچویں بات اس واقعے سے یہ پتہ چلی، جو اپنا مال اللہ کی امانت میں سونپ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں خیر و برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ نصیحت کروں گا، جب آپ کہیں سفر پر جائیں تو اپنی چیزوں کو، اپنے مال و اسباب کو، اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی امانت میں دے کر جایا کریں۔ مولا پاک، یہ سب تیری امانت ہے، تیری بارگاہ میں امانت کے طور پر پیش کرتا ہوں، جب میں واپس آؤں تو مجھے لوٹا دینا۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر امین ہے، وہ امانتوں کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ چھٹی بات یہ پتہ چلی، جو اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ ساتویں بات یہ پتہ چلی کہ امیر المومنین، ساتویں بات یہ پتہ چلی کہ پیلے رنگ میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اسی لیے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ پیلے رنگ کا جوتا پہنو، کیونکہ اس سے غم دور ہوتے ہیں۔ پیلا جوتا پہننے والا خوش رہتا ہے۔ آٹھویں بات اس واقعے سے یہ پتہ چلی کہ قربانی کا جانور جس قدر زیادہ خوبصورت اور قیمتی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی قدر زیادہ بہتر ہے۔ آٹھویں بات یہ پتہ چلی کہ قربانی کا جانور جس قدر بھی زیادہ بے عیب اور خوبصورت ہو، اسی قدر زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس سلسلے کا میں نے آپ کو پہلا واقعہ سنا دیا۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو مزید بھی قرآنی واقعات وقتاً فوقتاً پیش کرتا رہوں۔ ماہ رمضان کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور انشاءاللہ قرآن پاک سے ہمیں نور بھی حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الکریم الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔